رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، میں جیسا ہر وقت آپ سے بتلاتا ہوں کہ میں زمین سے جڑ کے کام کرنے والی شخصیت ہوں۔ جیسا آج کے واقعہ بتاتا میں کہ کڑوی سچائی کی لطیفہ نما حقیقت کا پس منظر جو آج میں نے دیکھا مسجد میں ہمارے ناگپور کی، تو وہ بیان کرتا میں آپ سے، یعنی بالکل لطیفہ نما حقیقت سامنے آئی کڑوی سچائی کی کہ جب میں مسجد میں گیا تو ظہر کی نماز کے لیے، تو وقت ہو گیا تھا، دوڑتے بھاگتے تو نہیں جانا چاہیے، میں اپنے حساب سے جاتا ہوں۔ گیا میں اجلت میں تو میری 2 رکعت نماز چلی گئی۔ میں سمجھا شاید مجھے قاعدہ ملتا، خیر اور نماز کے پہلے جب میں گیا تو 2 بچے وہاں پر بیٹھے تھے بینچ پر، اور نماز چلو 2 رکعت نماز ہو گئی، وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ میں نے اشارہ کیا حالانکہ ان کو، چلو نا اندر۔ اور ہمارے یہاں کی جو مسجد ہے، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، میری تو کہیں پر بھی نماز ہوتی، کسی بھی جماعت کی مسجد ہے، تو اس مسجد کو دیکھتا ہوں میں کہ زیادہ تر اس مسجد میں یہ ہے کہ ہر جماعت والے کی عزت کرتے ہیں۔ وہاں کے مینجمنٹ جو ہے بڑے پیارے لوگ ہیں، باوجود اس کے کہ کسی نہ کسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ، اور وہ خود مسجد جو ہے، تو یہ کہنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ بریلوی مکتب فکر کی مسجد ہے، لیکن مینجمنٹ میں جو ہے، تو مینجمنٹ میں جو اشخاص ہے وہ ہر جماعت والے کو، یعنی کٹر پنتھتا ان میں نہیں ہے جماعت کے بارے میں۔ تو کسی کو بھی، بلکہ یہ معاملہ دیکھا میں نے کہ دیگر دوسری جماعت کا رہا تو اس کو زیادہ عزت و احترام کرتے ہو، کبھی اس کا دل نہیں دکھائیں گے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لے، اگر وہاں پر ہم وہ چڑھا لے یا پھر دعا کے لیے نہ بھی بیٹھے، نماز پڑھے چلے جائے، تو کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اس مسجد میں یہ معاملہ ہے، تعریف کروں میں ایسا نہیں، لیکن جو چیز صحیح ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی میں نے اس کے پہلے بھی بتایا، اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ میں مخالفت علم کی بنیاد پہ کرتا، بکس کی بنیاد پہ نہیں۔ اور لوگ پوچھتے میرے سے کہ ارے بھائی عقیل بھائی آپ کس جماعت سے جڑے ہیں، تو ہنسی آتی مجھے، میں ہنس دیتا، نہیں پھر بھی آپ، میں بولا بھائی اللہ کی جماعت سے، نہیں اللہ کی جماعت سے تو ہے، لیکن پھر بھی کس جماعت سے؟ تو اس کے بھی جواب میں باقاعدہ دیتا کہ بھائی اللہ نے قرآن میں 2 ہی جماعتیں بتایا، حفظ اللہ اور حفظ الشیطان۔ میں ہر وقت کہتا ہوں 2 ہی جماعتیں بتایا اللہ نے۔ اب آگے بڑھتے اس کی ڈیٹیلز میرے اس میں ملیں گی ویڈیوز میں۔ تو میں بچے سے پوچھا، بولا بیٹا نماز ختم ہو گئی، پھر آیا میں بولا بیٹا تم کو دونوں کو آواز دیا میں نے، وہ ایک بچہ جو چھوٹا مشکل سے 5-6 سال کا ہوں گا، اور ایک اس سے بڑا تھا 8-9-10 سال کا ہوں گا۔ چھوٹے بچے سے میری بات ہوئی، میں بولا بڑے کو تو کیا بولنا، وہ تو سمجھدار ہے، اور موبائل دیکھتے بیٹھے تھے دونوں بھی۔ میں کیوں رے تم موبائل دیکھتے بیٹھے تھے، اب تم جماعت میں نہیں آئے تو مسجد میں کیوں آتے؟ پھر نماز پڑھنے آتا نا انسان مسجد میں۔ اور بچوں کو معلوم، میرے کو معلوم ہے کہ ہمارے یہ جو مسجد ہے ہمارے کالونی کی مسجد، مینجمنٹ میں اتنے پیارے لوگ ہیں کہ اگر بچہ پہلی صف میں بھی کھڑا ہو گیا تو کبھی اس کو نکالیں گے نہیں، انسٹرکشن ہے باقاعدہ امام صاحب کی بھی دی ہوئی اور ان کی بھی، کہ بچوں کو بالکل باہر پیچھے نہیں نکالنا۔ کیونکہ وہ جو میں ہمیشہ دیکھتا تھا نا، اکثر تو مجھے بھی عجیب لگتا تھا دیگر مساجد میں، کہ جو بالغ نہیں ہے بچہ تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، اگر وہ کسی صف میں کھڑے ہو جائے تو ایک آئیں گا اس کو پیچھے کے صف میں ڈال دیں گا، پہلی رکعت میں جو شامل ہوا، دوسرا آئے گا دوسری رکعت میں کبھی آئے گا، ایک میں مثال دے کے بتا رہا ہوں، تو وہ اس کو پیچھے کی صف سے پھر اس کے پیچھے ڈال دیں گا، تیسرا آیا تیسری میں آیا، جیسے جیسے آئیں گے وہ جگہ اگر مکمل نہیں تو پیچھے ڈھکیلتے جائیں گے۔ قاعدے میں بھی کوئی آیا اور وہ صف یہ رہی تو وہ اس کو بچے کو پیچھے ڈھکلیں گا، اب وہ اتنا ہی باقی رہ جاتا کہ آخری پر کوئی آئے تو بچے کو باہر ہی کر دے مسجد سے۔ تو جب میں بچوں کی ویوز لیتا تھا تو وہ بچوں سے ہی بات کرتا نا میں، جیسا آج کیا، تو گھر کے خود ہمارے بھتیجا یہ بات کرتا تھا کہ اتنا وہ مسجد سے ہم کو پیچھے سب میں کھڑے تھے، سب میں نیت بنی ہوئی ہماری کھینچ لیتے، بالغ نہیں ہے کر کے پیچھے کھینچ لیتے، ہم کو بہت غصہ آتا ڈیڈی، ایسا بتاتے تھے بچے۔ تو وہ ذہن میں ہے میرے، تو نہیں ہونا چاہیے نا ایسا، لیکن اب وہ ہے کہ پیچھے والوں کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ خیر جو بھی ان کے اپنے مسئلے ہیں، لیکن یہ جو مسجد ہے یہاں پر بچہ اگر پہلی صف میں بھی کھڑا رہا نا
تو ہوتی نماز اس کی. اب پھر ایسے بندے بھی دکھائی دیتے وہاں پر, کچھ ایسے بندے بھی دکھائی دیتے کہ بچہ کھڑا ہے کبھی اس کے والد محترم کے ساتھ میں آیا, دادا کے ساتھ میں, تو بچے ہے ہی تھوڑا کرتے آواز, تو بڑے گھر گھر کے دیکھیں گا کوئی, ارے یہ آواز کیوں کر رہا. اب اس سے ایک دو بار دکھتا, صبر نہیں ہوتا, بعد میں بولتا ہے بچوں کو سب کے پیچھے کھڑا کرو, کونے میں کھڑا کرو. حالانکہ انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ جب بچہ آئے مسجد میں, مینجمنٹ میں نے بھی دیا, امام صاحب نے بھی, کہ تمہارا بچہ ہے تو اس کو لے کے آپ کونے میں کھڑے رہو. لیکن اب یہ ہو جاتا کہ جماعت ہے کھڑی, اب بیچ میں جگہ خالی ہے تو ظاہر ہے وہ بیچ میں آئیں گا, جوائنٹ ہوں گا نماز کو, ساتھ میں بچہ بھی ہے, تو بچے کو لے کے کھڑے ہو جاتا ہوں, کیونکہ اگر کونے میں کھڑا رہا تو پھر وہ صف کمپلیٹ نہیں ہوتی نا, تو وہ بیچ میں رہتا. وہ جو پہلے رہتا وہ اس کو آواز بچے کا چپ جاتا, ناگوارا گزرتا, اس کو ایسا لگتا میرا نماز کا خشوع خضوع خراب ہو رہا ہے. اب میں بول نہیں پاتا اس شخصیت کو, میں نام نہیں بتاؤں گا, کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن دل ایسا چاہتا کہ بولنا ان کو. کیسا بولنا, آج کل لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے, لیکن اکیلے میں ملاقات ہوں گی تو میں تو ضرور کہوں گا ان سے, اگر میرا ویڈیو ان تک کے پہنچ گیا تو تنقیدی طور پر وہ سمجھے اس چیز کو کہ میرے بھائی کیوں خشوع خضوع خراب ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خشوع خضوع ہے کیا ہمارا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, واقعات ہے باقاعدہ حدیث میں جو ملتے, ان کے نماز سے پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے, ان کے سجدے میں جاتے تھے تو پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے, قاعدے میں بیٹھے پیٹھ پر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیٹھ پر سے اتارتے تھے, پھر سجدے میں جاتے تھے. یہاں ہم کو واقعات میں ملتا نا, کدھر بچوں سے خشوع خضوع جاتا. ارے یار یہ سمجھیے اگر ایک کافر کا بھی بچہ ہے, کافر کا کیا, ہمارا مخالف بھی ہے, دشمن کافر کا بچہ ہے کوئی کہ جو اسلام کی کڑی مخالفت کرتا, تو وہ بھی جنتی ہے. ہم کو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. ایک جنتی جو بولنا چاہیے, اللہ کی پیدا کردہ چیز بچہ جنتی, چاہے کس کا بھی ہو, وہ جنتی سے تم کو احساس ہے. معصوم بچے کو تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا معاملہ. ہاں سمجھاتے یہ کرتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاڑ و پیار سے اس کو نیچے اتارتے تھے, پھر وہ چڑھ جاتے تھے, لیکن کبھی ان کو مارا نہیں, نہ اس طرح کی یہ نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خشوع خضوع والی نماز ہو گئی ان کی, کہ نماز میں ڈسٹرب ہو جاتا ان کے, خشوع خضوع خراب ہوتا. تو یہ تنقیدی طور پہ کہہ رہا ہوں میں, سوچنا چاہیے اس پر. خیر اب آتے ہیں اس پر کہ وہ بچے سے پوچھا میں نے کہ کیوں رے بیٹا, میں گیا یہاں پر, میں نے آواز دیا, پھر بھی تم جماعت میں نہیں آئے. وہ نماز چالو تھی, دونوں بیٹھے موبائل دیکھتے ہوئے. وہ چھوٹے کو پوچھا کیوں نہیں آیا تو بولے ہم گھر سے پڑھ کر آ گئے نا. میں بولے گھر سے پڑھ کر آ گئے نا انکل نماز؟ تو میں نے بولا گھر سے پڑھ کر آ گیا تو پھر مسجد میں کیوں آیا؟ سوال پیدا ہوتا, جب تیری نماز گھر پر ہی ہوگی تو مسجد میں موبائل دیکھنے کے لیے آیا کہ میں ایسا کیا اس کو؟ نہیں میں میرے دادا کو لایا مسجد میں, دادا کو لایا نا میں نے, میرے دادا نماز پڑھ رہے. تو میں بولا کہ تیرے دادا نے منع کیے تھے کیا, تو اس میں بتا میں ہی پڑھتا جماعت کے ساتھ میں, تو یہاں موبائل دیکھتے ہوئے بیٹھ. ایسا کہ تیرے دادا نے, میں تیرے دادا سے ملتا میں بھی نماز کے بعد میں, کہ آپ نے یہ بولی گیا. نہیں میرے دادا کا آپ کو منع کریں گے, میرے ابو نے منع کرے. جیسے اس نے بولا ابو نے منع کرے, بولا ابو نے کیوں منع کیے؟ تو بولے ابو نے اس لیے منع کرے کہ ہم اہل حدیث ہیں نا. بولے ابو ہمارے اہل حدیث ہے, بولے ہم, اور ہماری نماز تھوڑی ہوتی. وہ ابو نے بولے یہاں نہیں ہوتی اپنی نماز. میرے کو اتنی ہنسی آ گئی, بچے کا لاڑ آ گیا, میں بالکل اس کے ایسے گالوں کو چوم لیا, اس کے منہ کو, بہت لاڑ آ گیا اس کے معصومیت پہ میرے کو. کہ جو ماں باپ نہیں بول پاتے نا, تو وہ بچہ معصوم ہوتا نا, وہ پھول سے وہ خوشبو نکل جاتی, ایمان کی خوشبو, معصومیت کی خوشبو. تو ایسے پھول جیسے ہوتے بچے, کہ باپ تو کھل کے بولتا نہیں ہوں گا, لیکن بچے کو جو ڈوز دیا باپ نے تو وہ ڈوز برابر نکلا. اب یہ جب اس قدر ہمارے اولاد کی ہم تربیت کریں گے, جبکہ قرآن میں منع کیا گیا ہے شخصیت پرستی اور گرازبیت کو. ارے نماز تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی, کسی بھی مسجد میں. مسجد زرار ہے اگر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مسجد زرار میں تو جانا ہی نہیں چاہیے. تو کیسے ڈوز دیے جاتے, کیوں دیے جاتے؟ کہ اجتماعیت سوار ہے ہم پر. ہم کو ایسا ڈوز دیا گیا, آپ دیکھیں گے کسی کو بھی پوچھیں گے تو پیچھے پڑ جائے گا کس جماعت سے جڑے ہیں آپ. یعنی کسی نہ کسی جماعت سے جڑ کر ہی کام کرنا چاہیے. اگر ہم جماعت سے نہیں جڑے, انفرادی اگر ہم نے کام کیا اللہ کے دین کا, مطلب خاص طور پہ, تو ہماری کوئی وقت نہیں مطلب سماج میں. وہ یہ سمجھتے کہ یہ کیسا کام, اکیلا آپ انفرادی کیسا کام کرتے. اجتماعیت ہونا چاہیے, اجتماعیت سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ایسا بتلایا جاتا ہم کو کہ اجتماعیت کے بغیر اسلامی نہیں ہے. اور یہ کوئی
دوسری عام جماعت نہیں بتلاتی، یہ وہ جماعت بتلاتی، ان کا یہ نظم العین، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے اجتماعیت کے بغیر اسلامی نہیں ہے، جو قرآن کی تعلیمات دیتی، جو درس قرآن دیتی باقاعدہ، جو مطالعہ قرآن کی مجالس اٹینڈ کرتی، اسی پلیٹ فارم سے مجھے قرآن کی رغبت بنی، ذریعہ وہ بنے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن میرا یہ رویہ ہے مخالفت علم کی بنیاد پہ کرتا، بکس کی بنیاد پہ نہیں، کہ تنقید تو ہونا چاہیے، تو یہ بتاتے کہ اجتماعیت کے بغیر اسلامی نہیں ہے، سارے رفقا کو اس طرح کا میسج۔ پھر کوئی اگر ہٹ گیا ان کی اجتماعیت سے تو ارے اس کو بھیڑیے نے اچک لیا، اس طرح سے کہتے بھیڑیے نے اچک لیا باقاعدہ۔ پھر کچھ لوگ تو یہاں تک کہ بولتے سب نے جماعت کے کہ بھائی آپ رکن جماعت بن جاؤ، جنت کا ٹکٹ لے لو، مطلب کارکنی جماعت ہے تو اس کے بعد جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، وہ رکن جماعت بنے گا تو جنت فکس ہو جائیں گی۔ یعنی پھر بولنے میں آتا میرے کو کہ اللہ کے یہاں پر جماعت کے حساب سے فیصلے ہوں گے، تو میں تنقید کر رہا ہوں، جبکہ ساری ہمدردیاں وابستہ میری ان کے ساتھ میں بہت تعلقات بھی ہے۔ تو وہ جب لڑکے نے یہ کہا نا کہ ایک قرآن سے جڑی جماعت کا جب یہ رویہ ہے تو باقی جماعت بھی قرآن سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اس پیمانے سے میں سمجھتا جو بھی کم و بیش ہے وہ تو ان پر کیوں ہم نے یہ کرنا؟ وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے ڈوز دے رہے ہیں پھر کہ وہ یہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی بچوں کو، یعنی دیکھیے کس طرح سے کیسی ہم ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم یہ کہتے کہ بھائی ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، حمید و نیاز جو بھی نواز، نہ کوئی بندہ رہنا کوئی بندہ نواز، تو ایک ہی صف میں کھڑے رہنے کے لیے سب پریاس کر رہے ہیں۔ وہاں دیکھا جائے تو مسلم فاصلہ بورڈ میں ہر جماعت کو نمائندگی حاصل ہے، اور یہاں مسجدوں میں اگر کسی مسجد کو ہم نے کہے کہ بھائی یہ کیا مسجد زرار ہے کیا، تو بولیں گے نہیں بھائی ہم کسی مسجد کو مسجد زرار نہیں سمجھتے، سب اللہ کے دین کے کام کرتی، تو پھر کیوں تمہارے بچوں کو منع کرتے؟ نماز کوئی الگ الگ ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، چاہے بریلوی سنی جماعت کے ہو، تبلیغی جماعت کے ہو، یا اہل حدیث ہو، یا اور دوسری جماعت اسلامی یا اسلامی جماعت، جو بھی 5-7 جماعتیں ہیں، کسی کا بھی نماز کا طریقہ کار الگ نہیں ہے، جدا نہیں ہے، وہ تو سب میں اہل حدیث جو ہے تو ویسا ہاتھ اٹھا کے تو وہ تھوڑی اللہ کے حضور میں حاضر ہو رہے، تو وہ رفع دین بھی آتا، وہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے، بلکہ رفع دین جو ہاتھ اٹھاتے تو بلکہ جو ہم ابو حنیفہ کے امام حنیفہ کے جو ہے تو وہ پروف نہیں ہوتا اتنا جتنا رفع دین پروف ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، لیکن بچوں کی اس قدر ہم نے تربیت کرنا تو کتنی خطرناک چیزیں ہو رہی۔ مجھے بالکل ایسا ذہن میں آیا کہ کبھی کبھی پھر کیا ہو جاتا، پھر بولنا پڑتا وہ جو زندگی سے گزرا، کہ وہ فلم کا سین یاد آ جاتا مجھے، دیوار فلم کا، کہ بھائی وہ جاتا ہو دونوں بھائی، اس کی ماں جاتی تو وہ جو دوسرا تھا رشی کپور، اس کا بھائی امیتابھ بچن کا، تو رشی کپور ماں کے ساتھ میں مندر میں جاتا اور امیتابھ بچن باہر بیٹھا رہتا مندر کے باہر، میں نہیں آؤں گا بولتا، کیونکہ وہ ناستک رہتا، میں ایشور کو مانتا نہیں۔ تو یہ ایک چیز، تو کیا ہماری شکلیں ہم ایسی بنا لے رہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، کہ جماعت کی نماز ہو رہی اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلانے امام صاحب کے، کیا کیسی شکلیں بنا رہے ہیں، خطرناک شکلیں۔ تو آگے ہماری قوم کا کیا مستقبل ہوگا؟ وہ معصوم بچہ، اتنا خوبصورت بچہ تھا، اتنا لاڑا آیا مجھے، اس کی اتنی پیاری بات تھی، بڑے معصومیت سے اس نے جو کہا نا، تو میرے کو تو بالکل واقعی میں افسوس بھی ہوا، لیکن اس کی معصومیت پہ میرے کو بہت یہ آیا، بہت لاڑ آیا اس کا۔ تو بچوں کی تربیت کیسی ہونا چاہیے، اسی لیے بتایا گیا ہے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، بعد میں پھر سیکنڈ میں باپ چلتا، کیونکہ باپ باہر جو گھومتا تو طرح طرح کے اس کو ڈوز ملتے ہیں، وہی وہ ماں کو بھی بتاتا اس کو بھی۔ تو ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے، اسی لیے میں نے آج کا ویڈیو زمین سے جڑ کے جو یہ واقعہ میرے ساتھ میں ہوا تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیا میں نے۔ آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے، میں بھی کرتا ہوں اللہ سے، بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے کے بعد میں اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس پر موت تک کے جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے، اور امت میں اختلاف نہ ہو، ہم اتحاد متحد ہو کے کام کرنے والی بنے، کہ ہم میں ایکتا اکھنڈتا ہو امت میں، کہ کسی کونے میں بھی دنیا کے ہمارے کسی ایمان والے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، جیسا حدیث میں ہم جسم کے مانند ہے، تو ہمارا دل دکھنا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ احساسات ہم کو جگا دے،
اور ہم کل ملا کے ایک پلیٹ فارم پہ رہ کے، چاہے ہم کسی بھی جماعت سے جڑے ہو، دیکھیے جماعت جو ہے نا، جماعت ایک پلیٹ فارم ہے، ہر جماعت کا نظم العین جو ہے قرآن ہی ہے، اس لیے کسی جماعت کو میں غلط نہیں سمجھتا، کسی بھی جماعت سے جڑ جائے ہم، لیکن نظم العین ہمارا ان کا بھی قرآن ہے، جہاں غلطی ہوئی اس جماعت کے کسی عمل کی تو ہم وہ کام ان کے ساتھ میں نہ کریں، ان کو بولے، تنقید کرے کہ بھئی یہاں میں تمہارے ساتھ میں نہیں ہوں، وہ چاہے ہم کو کام کرنے دے چاہے نہ کرنے دے۔ لیکن کوئی اگر یہ بتاتا کہ نہیں اجتماعیت سے جڑنا ہی پڑے گا، اجتماعیت کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس کی آیت ہے باقاعدہ، میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انسٹرکشن دیا اللہ نے، کیا ہدایت دیا۔ قرآن میں آیت ہے کہ چلو تو بس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ، جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر جماعت 90 کام صحیح کر رہی، اگر 2 کام غلط کر رہی ہے وہ، جس سے ہم متفق نہیں، جو قرآن کے حساب سے ہم کو سوٹیبل نہیں رکھتے، جو ہمارا مطالعہ ہے، تو ہم وہ 2 مدعوں پر ان کو بولے کہ بھئی یہ 2 پوائنٹس پر میں تمہارے ساتھ میں نہیں ہوں، یہ چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں باقی اس میں۔ اب وہ کہے کہ نہیں پھر ہمارے جماعت تو یہی تو ہمارا کام یہی تو مین ہے ہمارا، یہ تو بنیاد ہے ہماری جماعت کی، تو نہ کرنے دینا، تو ہم اکیلا کام کریں۔ اکیلا کام کرنے میں، انفرادی کام کرنے میں کوئی ایسا تھوڑی اسلام کا کام نہیں ہوگا، وہ شعر کے مطابق کام ہوگا آپ کا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو میرے ساتھ تو وہی ہوا نا، آج کیا ہوں میں، کسی جماعت سے جڑا نہیں ہوں، سیکھا میں نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے قرآن وغیرہ، لیکن جہاں مجھے اختلاف لگا تو میں نے تنقید کیا۔ جو جماعت کے کئی لوگوں کو اچھا لگا، کچھ لوگوں کو اچھا لگا، کئی لوگوں کو برا لگا، لگتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ان میں، لیکن اس بنیاد پہ میں نے ان کے تعلقات تھوڑی خراب کرا۔ میرے سے بات چیت کرتے، گھر آتے، درس بھی کبھی سنتے، کچھ لوگ میرا درس بھی نہیں سنتے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، میرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، منوانا تھوڑی ہے، نبیوں کے ذمہ منوانا نہیں تھا۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم کو سب کو نیک توفیق دے، پلیٹ فارم پہ لائے میرا مالک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔